السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو کرونا نے ہر طرف جو خوف و ہراس کی فضا قائم کی ہوئی ہے، تو کرونا کے بارے میں کچھ سادہ سی معلومات ہیں جو ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو کرونا وائرس جو ہے وہ یہ نظام تنفس کو متاثر کرنے والا ایک وائرس ہے۔ بظاہر اس وائرس کے ارد گرد ایک تاج یا ہالہ سا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے کرونا کہا جاتا ہے، یعنی کراؤن سے نکلا ہے یہ وائرس کوئی نیا وائرس نہیں ہے، یہ ایک پوری فیملی آف وائرس ہے، اور وہ لوگ جن کا میڈیکل سے تعلق نہیں ہے یا بائیولوجی کے بارے میں نہیں جانتے، میں ان کو بتاتی چلوں کہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ الگ سے ایک سیل ہوتا ہے، اور یہ الگ سے ایک زندگی گزار سکتا ہے، جبکہ وائرس اس سیل کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اس کے جینیٹک میٹیریل کا ایک چھوٹا سا پورشن ہوتا ہے، آر این اے کا یا ڈی این اے کا ایک چھوٹا سا پورشن۔ یہ اگر زمین پر پڑا ہوا ہو تو ویسے گرو نہیں کر سکتا، کسی اور جگہ یہ گرو نہیں کر سکتا جب تک اس کو ہوسٹ نہیں ملتا۔ تو جو ہی یہ ہوسٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یہ فلرش کرنا شروع کر دیتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، اور پھر آگے جنریشن چلتی ہے۔ اور وائرس تو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں، جیسے ہماری جو کامن ریسپریٹری سسٹم ہے، ٹائپ ہے نزلہ زکام وغیرہ، تو یہ بھی ایک وائرس ہے۔ یہ ایک فیملی آف وائرس میں سے ایک وائرس ہے۔ اس وائرس میں دوسرے وائرس میں فرق یہ ہے کہ یہ وزن میں تھوڑا سا زیادہ ہے، عام وائرس کی نسبت جیسے چھینکنے اور کھانسنے سے پھیلتا ہے۔ تو ایون جو قریب بیٹھا ہوا ہے زور سے بولتا بھی ہے تو اس کے سانس کے ساتھ جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں پھیل جاتے ہیں۔ اس وائرس میں ایک بات جو ہمارے فائدے کی ہے وہ یہ کہ یہ ہیوی ہونے کی وجہ سے ایک دم سیٹل ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ فضا میں تیر نہیں سکتا، تو اس لیے یہ ڈراپلیٹ سے پھیلتا نہیں ہے، لیکن جب یہ ہمارے ہاتھ منہ پہ بیٹھ جائے گا تو یہ آگے پھر رستہ بن جائے گا۔ البتہ یہ ایک کامن فیکٹر ہے کہ جب ہم تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ منہ کو چھوتے ہیں اور یہ منہ کے اندر چلا گیا، اور جیسے ہی باقی وائرس گلے کی سوزش اور ناک کی نالی، سانس کی نالی میں سوزش کرتے ہیں، یہ ویسے ہی سوزش کرے گا اور انفیکشن کا باعث بنے گا۔ اس انفیکشن کے بعد نمونیا ہو جائے گا، اور نمونیا سے مراد ہے پھیپھڑوں کا انفیکشن۔ جس شخص کی امیونٹی یعنی مدافعتی نظام مضبوط ہوگا وہ اس وائرس کو بڑے آرام سے ہینڈل کر لے گا۔ ہو سکتا ہے اسے سمپل نزلہ زکام، کھانسی، بخار ہو اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ جس کی امیونٹی سٹرونگ کم ہوگی، وہ چھوٹی عمر کے بچے، بزرگ، وہ لوگ جن کو اور طرح کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماری ہے، شوگر ہے، جگر کا کوئی مسئلہ ہے، یا وہ لوگ جو غذائی طور پر کمزور ہیں، ان میں یہ وائرس جب جائے گا تو انفیکشن کا باعث بنے گا، اور یہ انفیکشن جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کو لگ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا کا مریض جہاں کھانس رہا ہے، سانس لے رہا ہے، اونچی آواز میں بول رہا ہے، اس کے کمرے میں، اس کے آس پاس، ارد گرد ماحول میں ہر جگہ وائرس ہی وائرس موجود ہیں۔ اس وائرس سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہوسٹ تک پہنچنے نہ دیا جائے، یعنی وہ چین بریک کر دی جائے۔ تو اگر یہ آپ کے ہاتھ کے اوپر لگا ہوا ہے اور 3 سے 4 گھنٹے تک آپ کے ہاتھ پہ موجود رہے گا، لہٰذا اب اگر اپنے ہاتھ منہ کو بار بار صابن سے دھوئیں گے تو یہ دھل جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ غیر ضروری طور پر اپنے ہاتھوں کو منہ سے نہ لگائیں، ناک کو بار بار صاف نہ کریں، آنکھیں نہ ملیں، الکوہلک بیس جو ہے سینیٹائزر استعمال کریں، یا عام صابن بھی اچھی طرح کام کریں گے۔ کوئی بھی ڈٹرجنٹ یا جھاگ پیدا کرنے والا سرف، صابن، لیکوڈ اپنے گھر، دفتروں، میزوں، سامان کو دھو لیں۔ کپڑوں کو دھوپ میں ڈالنے سے یہ 6 گھنٹوں میں مر جائے گا۔ پلاسٹک میں یہ زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح جھاگ والے کسی بھی چیز سے دھو لیں یا سویپ سے صاف کر لیں تو یہ صاف ہو جائے گا۔ سوشل ڈسٹنس زیادہ سے زیادہ کریں، غیر ضروری طور پر ہاتھ مت ملائیں، گلے ملنے سے گریز کریں، بہت زیادہ گیدرنگ کو ایوائڈ کریں، اور حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس کا ساتھ دیں، جیسے شادی بیاہ کے فنکشن، غیر ضروری اجتماعات، ان کو ایوائڈ کریں۔ جیسے ہی ٹیمپریچر کم ہوتا ہے تو ڈینگی جس طرح ختم ہو جاتا ہے، تو کرونا کے بارے میں بھی امکان ہے کہ ٹیمپریچر بڑھنے کے ساتھ یہ ختم۔ دراصل ہم لوگوں پر جب بھی آزمائش آتی ہے تو عذاب ہم اسے خود بنا لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کا دماغ بہت خراب کر رکھا ہے، ہر چینل کریڈٹ لینے کے چکر میں سنسنی پھیلا رہا ہے۔ ہمیں وائرس سے زیادہ خود سے خطرات لاحق ہیں۔ خدارہ اس وائرس کو خود پر مسلط مت ہونے دیں، اس دنیا سے مائیگریشن تک بھرپور جئیں، کیونکہ موت نے تو اپنے مقررہ وقت پر۔ ایک کامن فیکٹر ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ منہ کو چھوتے ہیں،
جب ہم یہ وائرس ہاتھ کے ذریعے کسی سامنے والے بندے نے لیا اور منہ میں چلا گیا، تو جیسے ہی یہ جیسے باقی سارے وائرس گلے کی سوزش، ناک کی نالی، سانس کی نالی میں سوزش کرتے ہیں، یہ ویسے ہی سوزش کرے گا اور انفیکشن کا باعث بنے گا۔ اس انفیکشن کے بعد نمونیا میں تبدیل ہو جائے گا یہ، اور نمونیا سے مراد ہے پھیپھڑوں کا انفیکشن۔ جس شخص کی امیونٹی یعنی مدافعتی نظام مضبوط ہوگا، وہ اس وائرس کو بڑے آرام سے ہینڈل کر لے گا، اور ہو سکتا ہے اسے سمپل نزلہ، زکام، کھانسی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ 100 میں سے 3% لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں، اور جب دنیا میں اس کا علاج ہی نہیں ہے تو باقی کے 97% لوگوں کو صحت کون دے رہا ہے؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اسی سے مدد مانگیں، 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، تو کوئی بھی وائرس آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی دعائیں عطا کی ہیں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، ان کو معمول کا حصہ بنائیں، اور ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جن کو آپ پڑھنے، موذی یا کاٹنے والی جو کیڑے ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ایمان ہے اور صبح و شام کے اذکار آپ نے پڑھے ہوئے ہیں تو صبح و شام فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو کوئی وائرس ہم تک کس طرح اثر کر سکتا ہے؟ تو کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، اس سے لڑنا ہے۔ آپ کے پاس تو اللہ ہے سب سے بڑی مدد، ٹھیک ہے؟ استغفار کریں، دعائیں پڑھیں، اپنے بچوں کو معمول بنائیں صبح و شام کی دعائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔